انسانوں کے نام افزار ریحان، طاقتور حاضر امام سے نہیں ٹکراتے۔ جمہوریت محض الیکشن کروانے اور جیسی تیسی اسمبلیاں بنوانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ یا طرز فکر ہے، برداشت، رواداری اور وسط نظری کا، اپنے علاوہ دوسروں کو عزت و وقار اور سپیس دینے کا۔ کسی بھی سماج میں اگر آزادی اظہار پر قدغنیں ہوں یا جبر کا دورہ ہو تو جمہوریت کا سوال ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بھوک ننگ ہو یا شعور و تعلیم کی کمی ہو تو ایسے سماج میں عام شہری اپنی آزادانہ رائے قائم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا اظہار تو دور کی بات ہے۔ یہاں ہمارے ہاں غلط طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جمہوریت میں میجارٹی حاصل کرنے کے بعد کوئی جو چاہے کرے، حالانکہ مائنارٹی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی پاسداری کے بغیر جمہوریت کا نعرہ مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ اس ملک کے بد نصیب میں آج بہت سے لوگ حالات حاضرہ سے پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک سیاسی پارٹی یا اس کی قیادت نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا یوں تویا پانچا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نادیدہ قوتیں کون سی ہیں جو بالعموم پس پشت رہ کر اور کبھی سامنے آ کر وہ رول ادا کرتی رہتی ہیں جو آئین میں کہیں بھی رقم نہیں؟ درویش اپنے ان پریشان بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ آپ لوگ قطعی پریشان نہ ہوں، کامل اطمینان رکھیں، کوئی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جلاؤ، گراؤ، توڑ پھوڑ یا تشدد کی اجازت کوئی بھی مہذب سماج نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ کسی کمزور جمہوریت میں اس کا تصور کیا جا سکے۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ آپ لوگوں کو کس نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق اور آزادیوں سے مالا مال ایک جمہوری ملک ہے۔ تلخ سچائی تو یہ ہے کہ ناچیز نے پوری زندگی گزار دی لیکن آج تک یہاں 20 یا 25% سے زیادہ سچ بول یا لکھ نہیں سکا اور نہ کبھی لکھ پائے گا۔ مسئلہ محض طاقتوروں کا نہیں ہے، بلا شبہ جبر کا تربیلا ڈیم وہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ان کی چھپی یا ظاہری اشیر باز سے بڑے بڑے نظریاتی و جنونی اس قوم میں پوری طاقت کے ساتھ براجماں ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں کامل انسانی حقوق یا آزادیاں عام عوام کو میسر آ سکیں۔ عوامی جمہوریت تو کہیں اس سے آگے کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ تشدد کی سیاست دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں قابل قبول نہیں۔ وائلنس یا ڈیموکریسی دو متضاد و متحارب اپروچیں ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں وقفوں کے ساتھ اگر عوامی نمائندوں کو اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے تو وہ بعض شرائط و حدود کے تحت شراکت ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ محسوس کریں کہ شراکت والا اپنے آپ کو سچ مچ کا قائد عوام یا وزیر اعظم سمجھ بیٹھا ہے تو باغیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ یہاں جتنے بھی عوامی لیڈر بنے ہیں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے تراشیدہ بت تھے اور وہ بڑی حد تک اپنی لمیٹیشن کو پہچانتے تھے۔ اس سلسلے میں محترمہ اور نواز شریف دو بہترین مثالیں ہیں جنہوں نے طاقتوروں کی قدغنوں کو بھی پیش نظر رکھا مگر ساتھ ساتھ بڑی حکمت سے عوامی اتھارٹی کو منوانے کے لیے کاوشوں میں کبھی کمی نہ آنے دی۔ شروع میں ان دونوں سے اچھی خاصی حماقتیں بھی سرزد ہوئیں لیکن وقت کے ساتھ میچورٹی آتی چلی گئی، جس کی مثال ہماری حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ میثاق جمہوریت جیسی دستاویز اس سیاسی میچورٹی کا ثمر ہے جسے سیاسی حلقوں میں آئین جیسا تقدس ملنا چاہیے۔ ایسی سیاسی بالغ نظری کے ساتھ ہماری جمہوریت بعض غلطیوں کے باوجود اچھی خاصی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچھی جمہوریتوں کی طرح یہاں ٹو پارٹی سسٹم مستحکم ہو رہا تھا کہ اچانک ایک طاقتور کے دماغ میں ذاتی یا شخصی مفاد کا کیڑا پیدا ہو گیا۔ یہ مفاداتی تخیل یا کیڑا کوئی پہلی مرتبہ تھوڑا نمودار ہوا تھا، جب پسند ذہنیت کو جب بھی ماحول یا موسم بہتر محسوس ہوا ہے یہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کا جسومہ تو 2013-14 سے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ اس کے لیے ایک کھلاڑی خراب نالی کی طرح سامنے استادہ تھا۔ مسئلہ وہی نوکر پیشہ کی قدیمی علت ایکسٹینشن، جبکہ نواز شریف نے اپنی پوری جدوجہد میں یہ سیکھ لیا تھا کہ ہرگز نہیں، نو ایکسٹینشن۔ جب میں عوامی ووٹ کی واضح طاقت سے آیا ہوں، بگڑی ہوئی جوڈیشری تک سے یہ منوا چکا ہوں اور جواب دہ بھی عوام کی عدالت کو ہوں، پھر کسی کی دھونس یا بلیک میلنگ میں کیوں آؤں؟ ہند یاترا، مشرف کے احتساب اور ڈان لیک جیسے عوامی اتھارٹی کے فیصلے عوامی جمہوریت کی جانب پیش قدمی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ رد عمل میں عمرانی پروجیکٹ کو اٹھاتے ہوئے براستہ مجھے کیوں نکالا؟ 2018 میں من پسند نتائج برآمد کر دیے گئے جن سے سرتابی یا بغاوت کی سوائے مولانا کے کسی میں تاب نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، جینون سیاسی لوگ تھے، تمام صعوبتیں سہ گئے، بالکل نہیں ٹوٹے، حکمت سے بچاؤ کی راہیں نکالتے رہے تا وقتے کہ اگلی ایکسٹینشن کا کیڑا پھر انگڑائی لینے لگا۔ اب کے جو کٹ پتلی تھا اس نے سوچا کہ میں تو اب جناح ثالث بن چکا ہوں، کب تک میری مغرور ذہنیت نکے کا ابا کہلوانے والے کے بوٹوں تلے دبی رہے گی؟ کیوں نہ میں اس کا نکا پکڑوں اور خود ابا بن جاؤں؟ بس اس خمار نے مغرور کھلاڑی کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ جواب ملا کہ ہماری بلی اور ہم ہی کو میوں۔ اگر دہاڑنا یا للکارنا ہے تو روز اول بلی کیوں بنے تھے؟ جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے اہلکار یا کٹ پتلی کا رول کیوں ادا کیا تھا؟ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نے اچھے خاصے دھکے کھا کر اتنا تو سیکھ لیا تھا کہ نکے بھائی اور کمزور ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کرنا کہ یہ نداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آپ کے حاجی صاحب نہیں حافظ صاحب کو سامنے لانا ہے۔ بیماری چیڑی ہے تو حکیم بھی حاذق یا حافظ لانا ہوگا۔
سو مجرب نسخہ کامیاب و کارگر ثابت ہوا۔ دوسری طرف ظاہر ہے خود سر کرگس کی پھڑپھڑاہٹ تو ہونی ہی تھی، جو سپتمبر اکتوبر سے شروع ہو کر 9 مئی کا قلعہ ٹھونکنے پر منتج ہوئی۔ آج خواہ مخواہ کی بے وجہ بحث چھیڑی جاتی ہے کہ 9 مئی کے بدترین تشدد کا ذمہ دار یا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تجاہل عرفانہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دہشت و تشدد کے سہولت کار اندھیرے میں ہے نہ ماسٹر مائنڈ کسی امام مہدی کی غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ فیصلہ طاقتوروں نے کرنا ہے کہ اپنی اس قدر تذلیل کروا کر بھی لاڑیاں دیکھنی ہے یا ملٹری کورٹ میں پیشی کا اہتمام کرنا ہے، اور بڑی سویلین کورٹ کو کب اس کے عاشق سہولت کاروں سے مکتی دلانی ہے۔ بہت سے جمہوریوں کو پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ حاجی اور حافظ کٹھے کیوں بیٹھے تھے۔ شہداء کی عزت افزائی کے لیے یا حاجی کی جگہ بلند پرواز پالشیے یا وزارت دفاع کے باتونی مالشیے کو ہی سپاس نامہ پیش کرنے کا موقع بخش دیا جاتا، مگر کیا کریں، کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اس کی بھی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس نے بھی اپنی طاقت کا بھرم یا روب داب قائم رکھنے کے لیے کچھ جتن کرنے ہوتے ہیں۔ اکٹھے 12 عدد 3 سٹارز حاجی صاحب کے معتمد و معترف آخری دنوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں حاجی صاحب پر ہاتھ ڈالنا تو پرویدی کرنٹ جیسا ثابت ہو سکتا ہے۔ صورت ہاتھ ڈالنے کی نہیں، دست تعاون لینے کی ہے، اور پھر قدیمی مقولہ ہے کہ دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے۔ رہ گیا شخصی مفاد کے لیے آئین و قانون کا کھلواڑ، طاقتوروں کے لیے یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ اس حوالے سے اودم سپریم جوڈیشری میں براجما اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہضم ہو سکتا ہے تو طاقتوروں کا میدہ ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ البتہ جو حاضر امام سے ٹکرائے گا وہ ضرور کچلا جائے گا۔ امامت کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے، نہ فیصلوں پر ناک منہ چڑھاتے ہیں، حکمت و دنائی سے اپنا مدعا سمجھاتے و منواتے ہیں، یا پھر امامت کی بہتر تبدیلی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے جناح ثالث کی خدمت میں مصور مملکت حاضہ کے عطا کردہ نظریہ امامت کی ایک جھلک قابل ملاحظہ ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ لہٰذا اس دشواری سے بچنے کا مجرب نسخہ یہی ہے کہ جیسے تیسے مل ملا کر یا بڑے شاہی مہربانوں کو بیچ میں ڈال کر اپنے بال بچوں کے پاس پہنچ جانے کی ڈیل فرما لیں اور بزرگی کی ذلی زندگی سکون سے وہاں گزاریں۔ قوم سے ایمانداری کے نام پر لیا گیا اچھا خاصا مال و اسباب اور بیگمات سے وصول کردہ تحفے تحائف کم از کم بقیہ زندگی میں اختتام پذیر نہ ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر لیڈری کا جرثومہ دماغ میں چڑھ کر کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا تو پھر عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے وہی حوصلہ دکھائیں جس کی توقع آپ اپنے سیاسی مخالفین سے کیا کرتے تھے۔ مت بھولیں کہ حکمرانی یا حصول اقتدار کی حفظ و حسرت اگر سینے میں تڑپنے لگے تو پھر لوگ ملٹری کورٹس کیا جیلوں کے اذیتیں برداشت کرتے ہوئے سولی پر بھی چڑھ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قائد عوام یا شہید ملت کہلواتے ہیں۔